نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماض الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں 148 ہجری میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع شریف میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پاک کے گل سرسبز سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اور ان سے حدیث شریف کی روایت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں، اور آپ کی نانی حضرت اسماء بنت عبد الرحمن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے نسبت کے لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فیض یافتہ، اور فرماتے ہیں حضرت امام اعظم کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق جیسا فقیہ نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی نیاد 22 رجب المرجب کو پوری دنیا کے خوش عقیدہ سنی مسلمان کوڑے کی نیاد کے نام سے کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ، یعنی جس دن کو کسی اللہ والے کی ولادت سے نسبت حاصل ہو جائے یا کسی اللہ والے کے وصال سے نسبت حاصل ہو جائے اس دن کی یاد مناؤ۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بزرگان دین کو پیدائش کی تاریخ اور ان کے وصال کی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں نذر پیش کی جاتی ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاد رجب شریف کی 22 تاریخ کو کوڑے کے نیاد کے نام سے ہوتی ہے، جو حضرت امام جعفر صادق کے نہ پیدائش کی تاریخ ہے نہ وصال کی تاریخ ہے۔ ایک روایت یہ مشہور ہے کہ چونکہ 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو رافضی کہتا ہے، جسے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلن اور عداوت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی عداوت اور جلن کی وجہ سے وہ خوشی علی الاعلان نہیں منا سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں کھیر پکائی جائے، پوڑی بنائی جائے اور مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں جنہیں آسانی سے ضائع کیا جا سکے، اور گھر میں بیٹھ کر کھایا جائے، وہیں ہاتھ دھلا جائے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے۔ کوئی طریقہ آج تک رائج ہے۔ اس واقعے میں کہاں تک صداقت ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر کچھ نہ کچھ تو ضرور معاملہ ہے۔ بہرحال رات کے اندھیرے میں پکانا یہ کوئی ضروری نہیں، مٹی کے برتن استعمال کرنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں پاکیزگی کے لحاظ سے اگر مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جہاں پکے وہیں کھایا جائے، وہیں ہاتھ دھلا جائے، یہ سب فضول رسمیں ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی نیاد کی یہ رسم 22 رجب کو ہوتی ہے۔ اگر حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے وصال یا ان کے پیدائش کی یہ تاریخ نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم اللہ والوں کی نیاد ان کے تاریخ وصال اور تاریخ پیدائش ہی پر نہیں، جس دن بھی پیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔
تو 22 رجب کو اگر امام جعفر صادق کی نیاز دلائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس کا ضرور لحاظ رکھا جائے کہ چونکہ 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی الہی اور سنیوں کے ماموں کے وصال کی تاریخ ہے، اس لیے جب سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز دلائی جائے تو اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ضرور شامل کر لیا جائے، تاکہ اس طریقے سے دونوں بزرگوں کی یاد بھی ہو جائے اور ایک گمراہ عقیدے والوں کا رد بھی ہو جائے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل بیت سے تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعلی آل محمد کہہ کر اپنے نبی کے آل پہ درود و سلام نہ بھیج دیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے آل سے محبت کی جائے تو نبی کے اصحاب کے بارگاہ میں توہین کی جائے، تبرہ بکا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اصحاب کرام کے نام پر جلوس مدح صحابہ یا جلسے صحابہ کے نام سے اجلاس منعقد کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، وہ بھی جہنمی ہیں، چاہے وہ خارجی ہوں چاہے وہ رافضی ہوں، ہم دونوں کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کے پیارے رسول سید عالم کی حال سے بھی محبت کرنا چاہیے، اصحاب سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ اخی رسول ہیں، زوج بطول ہیں، داماد پیغمبر ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم داماد پیغمبر مانیں اور حضرت عثمان ذی النورین جن کے نکاح میں کے بعد دیگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں، ان کو ہم نظر انداز کر دیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضور سیدی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات کرنے گئے تو انہوں نے کہا کس کے مرید ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضور مفتی اعظم کا مرید ہوں۔ کہنے لگے آپ اپنے پیر کے پاس مجھے لے چلیے، میں آپ کے پیر سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کر آئے تو انہوں نے حضور مفتی اعظم سے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، اپنے نبی کے بیٹیوں کا نام آپ بتائیں۔ حضور مفتی اعظم اس کے اندر چلے گئے تو وہ کہنے لگے دیکھا آپ انہیں مفتی اعظم کہتے ہیں لیکن انہیں اپنے نبی کی مقدس بیٹیوں کا نام تک نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر بعد حضور مفتی اعظم تشریف لائے تو آپ کے ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اعضائے وضو پہ بھی تری موجود تھی۔ فرمایا جس وقت پوچھا گیا تھا مجھ سے تو اس وقت میں وضو سے نہیں تھا اور ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہزادیاں اس عظمت و فضیلت کی مالک ہیں کہ میں کبھی ان کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا، اس لیے وضو کرنے چلا گیا تھا۔ تو الحمدللہ ہم سنی جنتی بریلوی اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو بھی مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے 22 رجب المرجب کو کنڈے کی نیاز دلائی جائے اور ضرور دلائی جائے، مگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب سید عالم کے صدقہ توفیق میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔